میرے نئے چینل پر آنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ہلاکو خان کی موت کا حیرت انگیز واقعہ۔ ہلاکو خان کی پیدائش 15 اکتوبر 1218 میں ہوئی اور موت 8 فروری 1265 میں ہوئی۔ اس پر آگے بحث کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس انسان نے تلوار کی نوک پر آدھی دنیا فتح کی تھی اور اس کی فوجیں جہاں سے بھی گزرتی اپنے پیچھے بربادی کی داستاں چھوڑ جاتی تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک منگول حکمران تھا لیکن مسلمانوں کا کھلم کھلا دشمن تھا۔ ہلاکو خان کی پیدائش 15 اکتوبر 1218 میں ہوئی اور موت 8 فروری 1265 میں ہوئی۔ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں اطراف میں تارتائی قبیلے کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں مسلمان قیدیوں کی کھڑی کی گئی تھیں جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقتور گز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلاد نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے، گردنیں آن کی آن کر دی گئی جبکہ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر گر رہی ہیں تو وہ بہت جلد اس کی باری آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ وہ اب تیسری صف تو آخری صف ہے، اس کے بعد وہ چھپ کر کہاں جائے گا؟ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب بچے گا؟ تیسری صف پہ جلاد کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے کو آ پہنچا اور ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے اپنے ہاتھ میں چابک کو اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گز گر کر نیچے آ پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس طرح لہولہان ہو گیا تھا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو میں کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔
ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل